بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کی 7ویں فصل عقوبات متفرقہ کے بارے میں ہے۔ تو عقوبات متفرقہ میں ہم پہنچے تھے وطء الاموات، اموات کے ساتھ وطی کرنا۔ تو فرمایا انہوں نے کہ وہ ثابت ہوتی ہے 4 گواہوں کے ذریعے۔ پھر ایک کیل والے نے کہا کہ نہیں، 2 گواہ بھی گواہی دیں تو یہ وطء الاموات ثابت ہو جائے گی۔ کیوں؟ سبب کیا؟ انہوں نے علت کیا بتائی؟ کہا اس لیے کہ اس گواہی کے ذریعے 2 حد ہم ثابت نہیں کرتے فاعل اور مفعول کی، ایک حد ثابت کرتے ہیں، تو ایک حد کے لیے 2 گواہ بھی کافی ہیں۔ تو آج فرماتے ہیں کہ یہ ان والی بات پر ہمیں اعتراض ہے کہ بھائی پاگل عورت کے ساتھ جو کہ زندہ اگر کوئی وطی کرے تو وہاں وہ زنا کرے تو وہ بھی زنا جو ہے کیا ہے، ایک بندے کو سزا ملے گی، فاعل کو، مفعولہ کو تو سزا نہیں ملے گی۔ تو جب مفعولہ کو سزا نہیں ملے گی تو وہاں بھی بقول آپ کے 2 گواہ ہونے چاہیے۔ اکراہ والی زنا میں بھی سزا ایک طرفہ ہوتی ہے، 2 طرفہ نہیں ہوتی، تو وہ بھی 2 گواہوں کے ذریعے ثابت ہو۔ اسی طریقے سے اگر عورت عقل مند ہے اور پاگل مرد کو استعمال کرتی ہے تو وہاں بھی سزا ایک کو ملے گی، عورت کو، مرد کو نہیں ملے گی، تو بھی 2 گواہ ہونے چاہیے۔ لیکن وہاں تو سب جگہ آپ کہتے ہیں 4 گواہ ہونے چاہیے۔ بس معلوم ہوا کہ آپ اپنی علت اور فلسفہ نہیں جھاڑیں، بلکہ شریعت جو چیز کہتی ہے آپ اس کو مانیں، 4 گواہ ہوں تو یہ وطء الاموات ثابت ہوگی۔ اچھا، وطء الاموات کے ثابت ہونے کا دوسرا طریقہ 4 مرتبہ یہ فاعل اقرار کرے کہ میں نے ایسے برائی کی ہے تو بھی جو ہے کہ وطء الاموات ثابت ہو جائے گی۔ خیر، مزید ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اچھا، ان عقوبات متفرقہ میں سے جناب تیسری عقوبت الاستمناء، یعنی کوئی انسان طلب کرتا ہے کہ اسے منی خارج ہو، ٹھیک ہے، جس میں وسائل بیوی یا لڑکے کو استعمال نہیں کرتا، مثلا اپنے ہاتھ کے ذریعے منی کو خارج کرنا چاہتا ہے، کسی اور کے ہاتھ کے ذریعے منی کو خارج کرنا چاہتا ہے، یا کسی آلے کے ذریعے منی کو خارج کرنا چاہتا ہے۔ تو آلات بھی آج کل تو سنا ہے کہ بہت سے جناب بن گئے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے کیا ہے، یہ ربڑ کی کوئی عورتیں بھی بن گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ خرید کے اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ یا جو برائی کرتا ہے وہ مختلف طریقے ڈھونڈ لیتا ہے۔ کہتے ہیں وطی اور زنا کے علاوہ کسی اور طریقے سے منی خارج کرنے کو استمناء کہتے ہیں۔ جو شخص اس طریقے سے کرے گا تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ اچھا، سزا سے مراد حد ہے یا تعزیر؟ کہتے ہیں حد نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس کے لیے کوئی معین سزا نہیں کی، تعزیر ہے۔ ایک حدیث میں ایسے بھی ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس کسی شخص کو لے آئے کہ اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ برائی کی ہے، اپنے ہاتھ کے ساتھ اس نے منی نکالی ہے، تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ پر اتنی ضربیں ماری کہ اس کا ہاتھ سرخ ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا، بیوی کے ہاتھ کے ذریعے اگر یہ شخص ایسے کرتا ہے، کنیز کے ہاتھ کے ذریعے ایسے کرتا ہے، کہتے ہیں بیوی اور کنیز کو ہر لحاظ سے جو ہے کہ لذت حاصل کرنے کے لیے حلال کیا گیا ہے، لہذا ان کے ہاتھ کے ذریعے یہ کرے گا تو اس کو سزا نہیں ملے گی۔ وکیل ایک قول کے مطابق بھائی منی ایسے ضائع کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ منی اس لیے اللہ نے دی ہے تاکہ اس سے نسل بڑھائیں، اولاد پیدا کریں۔ تو یہ اگر بیوی کے ہاتھ کے ذریعے منی کو ضائع کرتا ہے، گویا کہ اس نے اولاد کو ضائع کیا، تو بھی اس کو سزا ملنی چاہیے۔ خوب، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ استمناء کیسے ثابت ہوگی؟ کہتے ہیں استمناء کے ثابت ہونے کے لیے یا یہ ہے کہ 2 مرد گواہی دیں، یا ایسا ہے کہ یہ شخص ایک ہی مرتبہ اقرار کرے کہ میں نے استمناء کیا ہے تو استمناء ثابت ہو جائے گا۔ پھر اس بندے کے لیے تعزیر ثابت ہے، لیکن اس کے لیے کوئی حد ثابت نہیں ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ اب پچھلی بحث میں انہوں نے کہا تھا کہ وطء الاموات میں 2 گواہ ہونے چاہیے، قول کیل میں کہتے ہیں اس کیل میں ہمیں اعتراض ہے، لانتقاضہ، اس لیے کہ آپ کا جو نظریہ ہے 2 شاہدوں والا وہ ٹوٹ جاتا ہے، بالوطء الاکراہی، جو زبردستی کوئی شخص وطی کرتا ہے، وزنا بالمجنونت، یا وہ شخص جو پاگل عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، یا وہ عورت جو پاگل مرد سے یہ برائی کراتی ہے، فإنہ کذالک،
بتحقیق یہ برائیاں بھی ایسے ہی ہیں، یعنی ایک طرف کو سزا ملتی ہے، دو کو نہیں ملتی، مع اشتراط الاربعۃ اجماعاً، جبکہ تمام علماء کا حتیٰ کہ کیل والے کا بھی جو ہے کیا ہے وہ اجماع ہے کہ شرط ہے کہ یہاں 4 گواہ ہونے چاہیے۔ تو پھر والمتحقق وہ چیز جو شریعت میں ثابت ہے، احادیث و فتاوی میں ثابت ہے، اعتبار الاربعۃ، یہ کہ 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، من غیر تعلیل، اس میں کوئی علت بیان نہیں کی گئی کہ حد ایک طرف کو لگے گی یا 2 طرف کو، بل فی کثیر من النصوص، بلکہ بہت ساری احادیث میں تو ما ایک ایسی چیز ملتی ہے ینافی تعلیلہ، جو قول کیل کے علت کے ساتھ منافات رکھتی ہے، وَأَنَّ تَوَقُّفَ الزِّنَا عَلَى الْأَرْبَعَةِ، اور یہ بھی ملتا ہے احادیث میں کہ بھئی زنا متوقف ہے 4 بندوں کی گواہی پر، وَالْقَتْلُ عَلَى اثْنَيْن، والقتلوں کو بھی میں نے کہہ دیا، حالانکہ اگر یہ کہیں کہ والقتل، ٹھیک ہے بھئی قتل بھی متوقف ہے کہ وہ 2 بندے گواہی دیں، مَا أَنَّهُ، جبکہ یہ قتل اعظم، یہ زنا سے زیادہ گناہ ہے، دلیل علی بطلان القیاس، یہ دلیل ہے کہ قیاس کرنا باطل ہے، کہ زندہ مردہ والی وطی میں آپ قیاس کریں۔ والاقرار فرع شہادت، اور اقرار بھی شہادت کی فرع ہے، تو شہادت 2 تو اقرار بھی 2، مثلا فحیث اعتبرنا الاربعۃ یثبت بها، تو جہاں پر بھی ہم نے معتبر سمجھا کہ 4 گواہوں کے ذریعے ثابت ہوتی ہے، بہا کی ضمیر 4 کی طرف جائے گی، او اقرار ہو 4 مرات، یا یہ کہ یہ شخص جس نے وقت الاموات کی ہے یہ 4 مرتبہ اقرار کرے، بشرائطہا السابقہ، البتہ اقرار کی وہ سابق شرائط ہونے چاہیے کہ مقر عاقل بالغ ہونا چاہیے۔ ومن اکتفا بشاہدین، اب کیل والے کو بھی تھوڑا سا احترام دیتے ہیں، کہتے ہیں اور وہ بندہ جو کہتے ہیں وقت الاموات 2 شاہدوں کے ذریعے ثابت ہے، اکتفا بالاقرار مرتين، وہ اقرار کو بھی پھر 2 مرتبہ کافی سمجھے گا۔ وحیث الحقنا المیت بالحی، اور جب ہم ملحق کریں گے میت کو زندہ کے ساتھ تو پھر فما یثبت بشہادت النساء، وہ چیزیں جو ثابت ہوتی ہیں عورتوں کی گواہی سے زنا میں، خوب عورتیں کہاں گواہی دیں گی؟ بالحیہ، جو زندہ اگر کہیں عورتوں کی گواہی چلے گی یثبت ہونا، تو یا میت میں بھی عورتوں کی گواہی چلے گی، علی الاقوا، قول قوی کے مطابق، للعموم، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے ہم عمومیت کو مد نظر رکھتے ہیں کہ بھائی شہادت النساء جو ہے کیا ہے وہ رجم میں مثلا چلتی ہے، تو چاہے زندہ کے رجم ہو یا مردہ کے ساتھ زنا کرنے والے کو رجم ہو، لقیام میں شبہت الدارۃ للحد، خوب، تو یہاں پر جو ہے کیا ہے جناب کہتے مع احتمال العدم، ہاں احتمال ہے کہ عورتوں کی گواہی قابل قبول نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ شبہ تو ہے نا کہ میت میں عورت کی گواہی قبول ہوگی یعنی، تو شبہ روک دیتے حد کو، وما تقدم، اور پہلے بھی گزر چکا تھا کہ عورتوں کی گواہی مشکل ہے کہ ایسے معاملات میں قبول کی جائے۔ وہ ان عقوبات میں سے ایک عقوبت من تبعیضیہ ہے، الاستمناء، استمناء ہے، استمناء باب استفعال ہے، تو اس میں گویا کہ طلب و حصول کی معنی رکھی ہوئی ہے، وہ ہوا استدعاء و اخراج المنی، کوئی شخص چاہتا ہے، طلب کرتا ہے منی کا نکالنا، نکلنا بھی نہیں، نکالنا، بالید، اپنے ہاتھ سے، ید المستمنی، یعنی جو شخص استمنا کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے ایسے کرتا ہے، وہ حرام، بھائی یہ استمنا حرام ہے، یوجب تعزیر، یہ سبب بنتی ہے کہ جو شخص استمنا کرتا ہے اس کو تعزیر کی جائے، بما یراہ الحاکم، تعزیر کتنی ہوگی؟ کہتے ہیں جو حاکم و مناسب سمجھے، 20 کوڑے، 25 کوڑے، 50 کوڑے، لقولہ تعالی، یہ لقولہ تعالی تعزیر کا دلیل نہیں بلکہ حرام کا دلیل ہے، والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے 1-2 مرد کے، الا علی ازواجہم او ما ملکت، یا اپنی بیویوں پر حفاظت کرنا واجب نہیں ہے، یا اپنی کنیزوں پر بھی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا واجب نہیں، یعنی بیوی اور کنیز کے ساتھ آپ جو کچھ کرنا چاہیں وہ جائز ہے، منی نکالنا چاہیں جائز ہے، الی قولہ، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك،
اور وہ شخص جو بغاوت کرتا ہے ان قانون کے علاوہ، یعنی بیوی اور کنیز کے علاوہ اور کہیں اگر گڑبڑ کرتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ شخص ایسے ہیں جو عداوت کرنے والے ہیں، یہ ایسے ہیں جو دشمنی کرنے والے ہیں، دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ یہ گناہ گار ہیں۔ وَهَذَا الْفِعْلُ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، یہ جو اپنے ہاتھ کے ذریعے منی نکالنا ہے یہ بیوی اور کنیز کے علاوہ دوسرا طریقہ ہے، تو اس لیے یہ حرام ہے۔ وَعَنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اکرم سے بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے، انہو، بتحقیق نبی کریم نے، لعن الناکح کفہ، لعنت کی ہے اس بندے کے ساتھ جو اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرتا ہے، یعنی جو اپنے ہاتھ کے ذریعے منی نکالتا ہے، نبی کریم نے اس پر لعنت کی ہے۔ وفی معنی الید، ہاتھ کی معنی میں ہے اخراج المنی بغیر الید، منی کو نکالیں بغیر ہاتھ کے، من جوارح ہی، مثلا اپنے اور جوارح سے کسی طریقے سے، بھائی رگڑ رگڑ کے بھی کوئی کرتا ہے، مختلف طریقوں سے، وغیرہ یعنی جوارح کے علاوہ، مثلا جو کیا ہے کوئی تکیہ رکھ کے کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ اور رکھ کے کرتا ہے، مما عدا زوجۃ والمملوکہ، یعنی بیوی اور کنیز کے علاوہ کسی بھی طریقے سے یہ چیز نکالنا حرام ہے۔ وفی تحریم ہی، کیا استمنا حرام ہے، بید زوجت ہی، اپنے بیوی کے ہاتھ کے ذریعے کرنا، وہ مملوکت ہی، یا اپنے کنیز کے ہاتھ کے ذریعے، المحللت لہ، وہ بیوی وہ کنیز جو حلال ہے اس مرد کے لیے، وجہان، اس میں دو وجہ ہیں، من وجود المقتضی للتحریم، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی حرام والی چیز یہاں بھی موجود ہے، وہ کیا تھا، اخراج المنی، منی کو نکالنا خامخواہ حرام ہے، وتضییعہ بغیر الجماع، اور منی کو ضائع کرنا بغیر جماع کے یہ حرام ہے، تو نتیجے میں بیوی اور کنیز کے ہاتھ والا بھی حرام ہے۔ وبہ قطع العلامۃ فی التذکرہ، اسی حرمت کے بارے میں علامہ حلی نے کتاب تذکرہ میں قطع پیدا کی ہے۔ ومن منع کون ذلک هو المقتضی، یہ دوسری دلیل، ہم منع کرتے ہیں کہ یہ منی کا ضائع کرنا جو ہے کیا ہے، یہ مقتضی تحریم ہے۔ وعدم تناول الآیت والخبر لہ، اور آیت اور حدیث اس بیوی اور کنیز والے ہاتھ کو شامل نہیں ہوتی، تو نتیجے میں ان کے ہاتھ کے ذریعے یہ نکالنا ایسا ہے جیسے کہ اجازت ہے۔ اذ لم تخص حفظ الفرج فی الزوجہ، ٹھیک ہے جناب، اس لیے کہ مخصوص نہیں کیا گیا جناب اس فرج کی حفاظت کو بیوی میں اور ملک یمین میں بالجماع، کہ صرف جماع کے ذریعے آپ بیوی کو استعمال کریں کنیز کو، فیتناول مال النزاع، تو نتیجے میں بیوی اور کنیز ہر لحاظ سے لذت ان سے حاصل کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ سے بھی لذت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وفی تعد تحریم، بیوی اور کنیز کے ہاتھ میں اگر حرمت کے قائل ہو بھی جائیں تو کیا ان کے ہاتھ والی تحریم تجاوز کرے گی غیر ایدیہما، اس کے مثلا ٹانگ کی طرف اور جسم کی طرف، من بدن ہما، ہما کی ضمیر جائے گی بیوی اور کنیز کی طرف، غیر الجماع، جماع کے علاوہ دوسرا کچھ ان کے جسم سے استفادہ کریں، احتمال، اس تعدی میں احتمال ہے۔ وَأَوْلَى بِالْجَوَازِ ہونا، اور بطریقہ اولا جائز ہے منی نکالنا ہونا، یعنی بیوی اور کنیز کے ہاتھ کے علاوہ دوسرے جسم سے، لوکیل بہی سم، اگر ان کے ہاتھ کے ذریعے نکالنا جائز ہے تو یہاں بطریقہ اولا جائز ہے۔ لأنه ضرب من الاستمتاع، لأنه کی ضمیر جائے گی غیر ید کے ذریعے جو ہے کیا ہے منی کو نکالنا، یہ بھی ایک قسم کی لذت اٹھانا ہے۔ وروی بسند ضعیف، اور ایک ضعیف سند کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے، ان ابی جعفر وان ابی عبداللہ علیہما السلام، پانچویں امام سے ابو جعفر یعنی امام محمد باقر علیہ السلام، اور چھٹے امام سے ان علی علیہ السلام ضرب یدہ، بتحقیق علی علیہ السلام نے اس استمنا والے کے ہاتھ پر مارا تھا، ید رجل استمنا بیدہ، ٹھیک ہے، اس مرد کے ہاتھ میں جس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ایسے کیا تھا۔ وفی الاخرى، اور دوسری حدیث میں یوں ملتا ہے، ابس بذکری، وہ اپنے آلہ تناسل کے ساتھ خام کا چھیڑ خانی کرتا رہا، الا ان انزل، یہاں تک کہ اس کی منی نکل آئی، تو حتی احمرت، یہ حتی کا مطلب یہ حضرت علی نے اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ سرخ ہو گیا، حتی احمرت یدہ من الضرب، اس کا ہاتھ سرخ ہو گیا، وزوجہ من بیت المال،
اور علی علیہ السلام نے اس بندے کی شادی کرا دی بیت المال سے. وہ ما فی سند ہی، کہتے ہیں ایک تو اس حدیث کی سند بھائی ٹھیک نہیں ہے، اس کی سند کو ہم صحیح نہیں مانتے ہیں. پھر حکم فی واقعۃ مخصوصہ، یہ ایک مخصوص واقعے کا حکم ہے، عمومی حکم نہیں ہے. لا ان ذالک تعذیر مطلقہ، یہ جو امام نے دیکھا کہ اس نے ایسے کیا ہے یا امام کو بتایا گیا تو یہ کیا ہے، یہ اس مستمنی کی تعذیر نہیں ہے مطلقہ ہر جگہ پر. ان ذالک کا اشارہ کہاں جائے گا، یعنی ہاتھ کو مارنا کہ ہاتھ سرخ ہو جائے، تعذیر ہو کی نہیں مل جائے گی مستمنی کی طرف مطلقہ ہر جگہ پر. وَيَثْبُتُ ذَلِكَ، ثابت ہوتا ہے استمناء بشہادت عدلین کہ دو عادل گواہی دیں، والاقرار مرتن واحدہ، یا ایک مرتبہ یہ شخص اقرار کرے، لعموم الخبر، اس لیے کہ خبر جو ہے اقرار العقلاء علی انفسہم والی وہ عمومیت رکھتی ہے، استمنا ہو یا غیر استمنا ہو. الا ما اخرجہ دلیل، ہاں سوائے ان چند موارد کے جن کو دلیل نے آ کے خارج کیا ہے. کس لحاظ سے؟ من اعتبار العدد، کہ ان کے اقرار میں عدد معتبر ہے. وہ ہونا منفی، ایسی کوئی حدیث یہاں پر نہیں ہے جو استمنا میں کہے کہ اقرار چند مرتبہ ہونا چاہیے. وقال ابن ادریس یثبت بالاقرار مرتين، ابن ادریس نے کہا ہے کہ استمنا ثابت ہوگی جب دو مرتبہ اقرار کرے. وظاہرہ، ابن ادریس کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے انہ لا یثبت بدون ہی، بھائی استمنا ثابت نہیں ہوگی بدون ہی جب تک دو مرتبہ اقرار نہ کرے. فإن اراد ذلك، اگر اس نے یہی ارادہ کیا جو اس کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے، فهو ضعیف، تو یہ ضعیف ہے. کیوں؟ لما ذکرنا ہو، اس لیے کہ ہم نے دلیل ذکر کی ہے کہ بھائی اقرار العقلاء علی انفس النافذ، وہ کہتا ہے ایک اقرار بھی کافی ہے، 2 3 4 اقرار کے لیے الگ سے دلیل چاہیے. استمنا کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے نسلوں کو اس قسم کی برائی سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے بچوں کی وقت پر شادی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.